روزہ توڑنے والی تقریباً 10 چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کوئی بھی چیز انسان کے پیٹ میں چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، گلے سے حلق سے اتری پیٹ میں چلی گئی۔ دوسرا ہے دماغ میں جانا، دماغ کے اندر کوئی چیز پہنچے اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب سر کے ساتھ کان منسلک ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قدیم حکماء کا یہ فیصلہ تھا کہ کان کی دوائی دماغ میں جاتی ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس تحقیق کو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو اتنا آگے بڑھا سکیں۔ تو انہوں نے ایک آئیڈیا لگایا، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن در حقیقت کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ فتوے کا جو لب لباب ہے، جو اصل میتھڈ ہے، وہ ہے تحقیق سائنس کی۔ آج کی سائنس نے، جو جدید سائنس ہے، اس بات کی طرف لے کر گئی ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ کان کے اندر ڈالی ہوئی چیز دماغ میں نہیں پہنچی۔ تو پھر علماء نے اپنے فتوے کو کیا کیا ہے؟ تبدیل کیا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف ناک میں دوائی ڈالنے سے، کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، جیسے ہی ناک میں دوائی ڈالیں گے وہ فوراً گلے میں چلی جائے گی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ کے اندر ڈال۔ اب یہاں ایک اور چیز، چکھنا ہے، چکھنا نہیں چاہیے، کوئی چیز آدمی چکھ نہیں سکتا، یہی تو چیز ہے نا، پابندی ہے قوانین۔ ہاں اگر ایک ایسی عورت جس کا خاوند خرابی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، نمک کی کمی پیشی کی وجہ سے معاملات میں کچھ ہیر پھیر کر دیتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت چکھ بھی لے۔ یا ایک ایسی عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب اس کا بچہ کھانا کھاتا ہے لیکن وہ چبا نہیں سکتا، اس کو خطرہ ہوتا ہے، اس نے عادت بنائی ہوئی ہے بچے کو۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے اپنے منہ میں چیز ڈالتی ہیں، پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ تو بیسٹ تو یہی ہے کہ وہ بچے اس سے، ویسے ہی اس کا کوئی دودھ کا یا کوئی ایسا انتظام کر دے، اور اگر نہیں تو سامنے والے دانتوں سے کہ حلق کے اندر اس چیز کا خیال انہیں رکھنا ہے۔ حلق میں چیز گئی چاہے کسی وجہ سے بھی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے تو چلو پھر وہ بچے کو چبا کے اس کے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پیٹ میں چیز جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دماغ میں کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، سبیلین، چھوٹے بڑے پیشاب۔ اس سے پہلے زمانے، آج تو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، پہلے زمانوں میں انجیکشن وغیرہ کا اتنا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ اس طرف سے دوائی ڈالتے تھے جو میلے میں جاتی تھی، تو اس طرف سے کوئی ایسی چیز ڈالے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے آ گیا مسئلہ الٹی کا۔ کئے عمد، الٹی کے اندر ذرا وضاحت ہے، فقط الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فقط الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی نے جان بوجھ کر الٹی کیا اور اتنی زور سے الٹی آئی ہے کہ اب اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اب روزہ کس وجہ سے ٹوٹے گا؟ الٹی آئی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ الٹی کیا ہو جاتی ہے، واپس باہر نکلی ہے الٹی، اب وہ میرے سے خارج ہو گئی ہے، حلق سے اوپر آ گئی ہے، اب اس کا حکم خارج والی چیز کا ہو گیا، پھر وہ واپس جاتی ہے، اس واپسی کی وجہ سے الٹی سے روزہ ٹوٹا ہے۔ ویسے انسان کو الٹی آتی ہے، اس کو اس بات پر فوکس ہے کہ میں نے جو الٹی کی ہے وہ باہر ہی نکلی ہے، اندر نہیں گئی، تو اس سے نہیں روزہ ٹوٹا جی۔ تو اس خالی الٹی آنے سے اکثر اس طرح ہوتا ہے، صبح صبح ہم کھا کے آتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہیں، چلو یار سارا دن جو گزارنا ہے، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا گلے سے کچا پانی نکل آیا اور کچھ چیز نکل آئی، اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ ہلکی پھلکی الٹی بھی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی جو فقہا نے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، فقہا نے قید لگائی ہے ملا الفم، منہ بھر کر الٹی آئے
منہ بھر کر تب آتی ہے نا جب فل وہ پریشر سے آتی ہے، تو اتنی زور سے الٹی آئے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کہیں کبھی الٹی کیا ہو، اکثر ایسے ہوتا ہے الٹی واپس چلی جاتی ہے، اس کی جو بیک ہونا ہے نا اس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے نمبر 5، شرمگاہ کے اندر وطی کرنا، وطی فی الفرج، شرمگاہ کے اندر وطی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے میاں بیوی کریں یا کوئی ذرا کرے یا کوئی لواطت، کوئی بھی ایسا عمل ہے کہ شرمگاہ کے اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، 60 روزوں کی سزا اس کے اوپر آ گئی، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا گردن آزاد کرے۔ نمبر 6، ملاپ، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ میاں بیوی کس قدر رمضان میں روزے کے دوران دن کو کس قدر ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، ایک عمل نہیں کر سکتے، سمجھ آئیے، ایک عمل نہیں کر سکتے، یعنی اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، سرمچو سرمدانی میں نہیں ڈال سکتے، باقی بوسو کنار۔ اس کے ساتھ ایک مشورہ بھی عرض کرتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات کو ایک فہم عطا کیا تھا، علم دین کے ساتھ ساتھ فہم دین۔ اما جی یہاں ایک بات عرض کرتی ہیں، یہی مسئلہ جب آیا نا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار سب کرتے تھے، صرف ایک چیز سے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے، جسے عربی میں جمع کہتے ہیں، وطی فی الفرج، باقی سارا جو ہے نا اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم املک العرب بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے تھے۔ تو آج بھی کوئی آدمی اس طرح اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ، اگر میاں بیوی کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ان میں سے کسی کو انزال ہوگا تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری معاملات سامنے رکھ کے کیا کر رہا ہے، تو اس لیے یہ اس چیز کی اپنی حلال بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ ایک عمل سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک عمل سے گریز کرنا ہے، اور اس بات سے بھی گریز کرنا ہے کہ آپ کی کھیلتے ہوئے انزال نہ ہو جائے، اس سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آئے گا مسئلہ؟ یہ ہیں ضروری مسئلے۔ اگلی چیز ہے حیض، ماہواری جسے بولتے ہیں، مینسز انگلش میں بولتے ہیں، اپنی زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی کپڑے کہتے ہیں، کوئی ڈیٹ کہتے ہیں، جو بھی مینسز آتے ہی روزہ جو ہے نا وہ افطار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں عورت کا اختیار نہیں ہے۔ اب بیسٹ تو یہ ہے کہ وہ شام تک انتظار کرے، اس کا احترام کرتے ہوئے روزہ اس نے رکھنا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ کمزوری آ رہی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، وہ کھا پی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء اس کو کہتے ہیں کیا کرے، احتیاط کرے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں ایک وجہ عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے حیض کا خون، ایک ہوتا ہے استحاضہ کا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ حیض کا خون تو وہی ہے جو مسلسل آتا ہے ہر ماہ میں، استحاضہ کا خون یہ کبھی کبھی شرمگاہ سے ویسے بھی خون آ جاتا ہے۔ علماء نے اس لیے مشورہ دیا، ہو سکتا ہے وہ خون حیض کا ہو ہی نہیں، اس کو وقتی طور پر کوئی تکلیف بنی ہو تو اس کے رحم سے تھوڑا سا کیا ہو، کوئی خون وغیرہ خارج ہوا ہو تو شام تک انتظار کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ حیض ہو ہی نہیں تو اس کا روزہ ضائع نہ ہو۔ یہ اصل وجہ یہ ہے، تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ عورت کیا کر لے، شام تک انتظار کر لے۔ نمبر 8 پہ ہے نفاس کا خون۔ نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد جو بچے کے بعد عورت کو خون آتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں نا مسئلہ ہی 40 کرنا ہے، 40 دن پکے ہیں نا بھائی، یہ عورت کے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ کسی عورت کو آتا ہے نفاس کا 10 دن خون، کسی کو 20 دن، جس دن عورت کا خون رک جائے اس کا وہ 40 پورا ہو گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو 40 دن لٹائے رکھیں، اس کو ہلنا دے دیں۔ پھر اگر اس کو طبی مسئلہ نہ ہو، مسئلہ یاد رکھیں، ایک عورت کو حیض اور نفاس میں طبی یعنی اس کی صحت کو مسئلہ نہ بنے، وہ نہا سکتی ہے، شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی وہ 40 کے بعد ہی نہانا ہے، وہ پہلے غسل کر سکتی ہے اگر اس کو جسمانی طور پہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور دوسرا، اگر اس کا خون 20 دن میں رک گیا تو اب اس عورت کے اوپر روزہ بھی فرض ہو گیا، اب اس کے اوپر نماز بھی کیا ہوگی، فرض ہوگی۔ جی
نمبر 9 پہ آتا ہے جنون، پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔ تو دیوانہ کو کیا پتا میرا روزہ ہے یا نہیں۔ اور آخری نمبر ہے اللہ بچائے مرتد ہو جانا، کیونکہ روزے کی شرائط میں ہم نے پڑھا ہے کہ روزہ اس بندے کا ہے جو مسلمان ہو۔ پہلی شرط کیا روزے کی؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، قادر علی الصیام ہو۔ روزہ کہ روزہ دار بندہ خوشبو لگا سکتا ہے، روزہ دار بندہ خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، سرما ڈال سکتا ہے، کان میں دوائی ڈال سکتا ہے، آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہے۔ صرف روزہ دار بندہ ناک میں دوائی نہیں ڈال سکتا۔ انجیکشن کسی قسم کا بھی ہے روزہ دار بندہ لگوا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی تو روزے کے اندر چکھنا وغیرہ وہ باتیں ہوگی۔